بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ کی ان کی حکومت کے اہم ترین افراد جو ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں اور یہ حکومت جو ہے وہ جانے والی ہے۔ صفحہ جس کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ صفحہ ایک ہے جس پر فوج اور حکومت موجود ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت موجود ہیں، وہ صفحہ پلٹ گیا ہے۔ یہ دعویٰ کیا ہے مریم نواز صاحبہ نے۔ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کا میں آپ کو ٹویٹ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے گھبرائے ہوئے ہیں، یہ حکومت جاتی نظر آ رہی ہے اور صفحہ پلٹ گیا ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں انہوں نے کیوں کہا ہے۔ حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں حامد میر صاحب نے کہا کہ ایک وفاقی وزیر بار بار دہائی دیتے پھر رہے ہیں کہ جو خواتین سیاست میں نہیں ان کے نام کیوں لیے جا رہے ہیں، جو خواتین کے نام نہیں لیے جانے چاہیے، لیکن یہ کہاں کی شرافت ہے کہ جس خاتون سیاستدان سے آپ کا اختلاف ہے آپ پہلے اسے نانی نانی کہیں پھر اس کے کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر گھس جائیں۔ حامد میر صاحب نے اس کی فوٹیج ٹویٹ کی، اس پر مریم صاحبہ نے کہا کہ اس سے اندازہ لگا لیں کتنے گھبرائے ہوئے ہیں، حکومت جاتی نظر آ رہی ہے، صفحہ پلٹ گیا ہے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ حامد میر صاحب کی اس بات کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہی ہیں۔ حامد میر صاحب کی بات جو ہے وہ مریم صاحبہ کو بڑی ویلڈ لگ رہی ہے، لیکن وہ بات حامد میر صاحب کی مریم صاحبہ کو بڑی ویلڈ لگ رہی ہے جو ان کے حق میں ہے، جو حکومت یا حکومتی وزیروں پر طنز کے لیے استعمال ہو رہی ہے، وہ بات مریم نواز شریف صاحبہ کو ویلڈ لگ رہی ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کو حامد میر صاحب کی کچھ اور باتیں بھی ویلڈ لگنی چاہیے، کیونکہ حامد میر صاحب اس ملک کے ایک بڑے صحافی ہیں، میرے سینئر ہیں، میں نے ان کے ساتھ کام کر رکھا ہے، کئی دفعہ اسکرین شیئر کی ان کے ساتھ۔ تو حامد میر صاحب جو ہیں وہ سب سے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں، خود مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں موجودہ حالات میں اس وقت جب میاں نواز شریف باہر بیٹھ کر فوج کا نام لے رہے ہیں، میاں نواز شریف جنرل باجوہ پر، جنرل فیض حمید پر براہ راست حملہ کر رہے ہیں، اس وقت بھی کیا کہہ رہے ہیں، جب ان کے بیٹے حسین نواز نے بھی معاف کیجیے گا تازہ حملہ کر دیا ہے، اس وقت حامد میر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے ان کی بات سنیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ اب بھی فوج کے لوگوں کو پیغامات بھیج رہی ہیں، ملاقات کی بات کر رہی ہیں۔ دیکھیے حامد میر کیا کہہ رہے ہیں۔ پیغامات بھیجتی ہیں ملاقات کے، پیغامات بھیجتی ہیں ملاقات کے۔ پھر ایک اور بات، حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیپٹن صفدر جنہوں نے ابھی مزار قائد پر نعرے لگائے، گرفتار ہوئے، جن کی وجہ سے یہ سارا جھمیلا بکھیڑا، یہ سارا رولا پنجابی میں پڑا ہوا ہے، وہ ایک سچے آدمی ہیں۔ اور کیپٹن صفدر نے ہی کہا تھا کہ جو 1990 کا فیصلہ تھا بی بی کی حکومت کے خلاف، وہ فیصلہ پنڈی کی ڈکٹیشن پر آیا تھا۔ میاں نواز شریف کے حق میں عدالت کا فیصلہ پنڈی کی ڈکٹیشن پر آیا تھا۔ حامد میر صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی دیکھیے۔ سچا آدمی ہے، بالکل صحیح کہتا ہے وہ 1990 کی بات ہے نا، اس کو پتا ہے کہ 1990 میں جو نواز شریف صاحب کے حق میں فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا، وہ پنڈی کی ڈکٹیشن تھی۔ پھر حامد میر صاحب ایک اور بات کہتے ہیں کہ پنڈی کی ڈکٹیشن ماضی میں ہوتی تھی، اب نہیں ہوتی۔ یہی بات افواج پاکستان کے سربراہ نے جب اپوزیشن کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، ابھی حالیہ ملاقاتیں، اور ان ملاقاتوں میں بتایا کہ آپ کے جو فوج کے آپ کے جو معاملات ہیں عدالت کے ساتھ، ان معاملات کو عدالت میں حل ہونا ہے، آپ کے جو حکومت کے ساتھ معاملات ہیں ان کو پارلیمان میں حل ہونا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ زبیر صاحب کو بتایا تھا۔ زبیر صاحب نے دوسری ملاقات بھی کی تھی، بڑی کوششیں کی تھیں، اور پھر اس کے بعد تمام لکھنے والے لکھتے ہیں، سلیم صافی صاحب، رؤوف کلاسرا صاحب، سہیل وڑائچ صاحب، خود حامد میر صاحب بتاتے ہیں کہ اس کے بعد بڑی کوششیں کی گئیں کہ کسی طرح سے معاملات طے ہو جائیں۔ معاملات طے نہیں ہوئے تو پھر میاں نواز شریف اور مریم نواز نے یہ سب کچھ شروع کیا جب مریم نواز صاحبہ ملک سے باہر جانا چاہتی تھیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پنڈی کی ڈکٹیشن اب نہیں ہوتی۔ اس بارے میں کیا کہتے ہیں سنیے۔ لیکن ان کو یہ کہا گیا کہ ہم نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں وہ جوڈیشری نہیں ہے۔ فوج نے عمران خان کی مدد کرنا شروع کر دی تھی الیکشن کے بعد، دھرنا کروایا، بلوچستان کی حکومت گروائی اور لوگوں کو تحریک انصاف میں شامل کروایا، پری پول ریگنگ بھی کی اور الیکشن ڈے ریگنگ بھی کی۔ تو پری پول ریگنگ بھی ہوئی، الیکشن ڈے ریگنگ بھی ہوئی، کیا کچھ کیا فوج نے۔ یہ میاں نواز شریف صاحب الزامات لگاتے ہیں، فوج پر تنقید کرتے ہیں، بات کرتے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں۔ اب کوئٹہ میں پھر کریں گے میاں صاحب۔ پیپلز پارٹی تو ان سے دور ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی نے تو یہ باتیں اپنے جلسے میں نہیں چاہی تھیں، اس لیے میاں صاحب کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اب
یہاں حامد میر صاحب اس حوالے سے کہ فوج نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ 2013 کے الیکشن میں جب پاکستان تحریک انصاف نہیں جیتی ہے، میاں نواز شریف صاحب کی فوج نے مدد کیا کی تھی. حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں 25 آزاد MNA نون لیگ میں جنرل کیانی کی کوششوں سے شامل ہوئے. اس بارے میں کیا کہتے ہیں سنیے. لیٹسٹ جو 2013 کا الیکشن تھا، کیا ہوا اس میں؟ پنڈی نے مدد نہیں کی، جنرل کیانی نے مدد نہیں کی. 25 آزاد MNA جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں کون لے کے آیا تھا؟ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ٹی وی پر بتا دوں گا کہ اب بھی مسلم لیگ نون کے کن کن لوگوں سے افواج پاکستان میں رابطے ہیں اور ان رابطوں میں کیا کیا کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ بھی سنیے. یہ بات میں نے کر دیا اب آپ کے سامنے، یہ میں بات کر دیا، اور کسی دن میں نام بھی بتا دوں گا آپ کو کہ کن لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ ہی ہم سے آپ بات چیت کر لیں، اور کمیونیکیشن چینل ابھی بھی کھلا ہوا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ افواج پاکستان کی جانب سے یہ کلیئر کر دیا گیا ہے، یہ اپوزیشن رہنماؤں پر کلیئر کر دیا گیا ہے کہ آپ سے الائنس جوڈیشری کے خلاف نہیں ہو سکتا، عدالت کے معاملات میں ہم نہیں بولیں گے. یہی بات جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بتائی تھی اپوزیشن رہنماؤں کو جب سب ملے تھے، جب بلاول ملے تھے، جب جنرل باجوہ سے ملے مولانا فضل الرحمان کے بیٹے، جب مسلم لیگ نون کے لوگ ملے، دیگر جماعتوں کے لوگ ملے، یہ سب جا کے ملے تھے. اور پھر وہ خبر بعد میں سامنے آ گئی تھی. تو اس ملاقات کے حوالے سے بھی یہ جنرل باجوہ نے بتا دیا تھا اس موقع پر کہ ہم آپ کے عدالت کے معاملات عدالت میں حل ہوں گے، حکومت کے معاملات، سیاسی معاملات آپ کے پارلیمان میں حل ہوں گے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا اس سے لینا دینا بھی نہیں ہے. تو یہ کلیئر کیا گیا تھا. اس بات پر اسٹیمپ حامد میر صاحب لگا رہے ہیں. حامد میر صاحب کی وہ بات جو مریم بی بی کو اپنی فیور میں نظر آتی ہے، تو مریم بی بی اس بات کو کورٹ ری ٹویٹ کرتی ہیں، اس کا حوالہ مریم بی بی دے دیتی ہیں. لیکن مریم بی بی اس بات کا جواب جو ہے وہ نہیں دیں گی جس میں حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ مریم بی بی خود جا کر مل رہی ہیں جرنیلوں سے. تو اس بات کا جواب مریم بی بی دیں گی بھی نہیں میر صاحب کو، کیونکہ پھر ان کو پتہ ہے کہ ان کو وہاں پر سوشل میڈیا پر میر صاحب بھی جواب دے سکتے ہیں، اپنے پروگرام میں بھی جواب دے سکتے ہیں، اور سوشل میڈیا صارفین بھی جواب دے سکتے ہیں. تو جتنا سچ اپنے حق میں ہے اتنا سچ قابل قبول، اتنا سچ بول لیا جائے، لیکن وہ سچ جو اپنے خلاف اس پر بات نہ کی جائے، جو کمنٹس اپنے لیے ہیں وہ چن لیے جائیں. ساتھ ہی مجھے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ آج جب جنرل باجوہ گجرانوالہ پہنچے، مرالہ پہنچے، انہوں نے افواج پاکستان کی تیاریوں کا جائزہ لیا، حربی تیاریوں کا جائزہ لیا، ان کو سراہا، مختلف مراحل دیکھے کیسے حالات میں جب بھارت کی جانب سے مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں، حالات خراب ہیں، جب افواج پاکستان جو ہے اس کے جوان، اس کے آفیسرز شہادتیں پیش کر رہے ہیں. تو ان حالات میں انہوں نے ان کی تعریف کی. جنرل باجوہ نے اس موقع پر جب پولیس کا ایک ریئیکشن بھی سامنے آیا آئی جی سندھ والے واقعے پر، اس موقع پر جنرل باجوہ نے یہ بھی کہا کہ ایک تو تحقیقات تو ہو ہی رہی ہیں، ہمیں تمام سول آفیسرز کی بھی جو قربانیاں ہیں ان کا اعتراف ہے اور ہم انہیں سلیوٹ پیش کرتے ہیں. تو ایک پیغام سیاستدانوں کو بھی جنرل باجوہ نے دیا ہے کہ ہم لوگوں کی توقعات پر پورا اتریں گے، قوم کی توقعات پر پورا اتریں گے، وطن کا دفاع کریں گے، اور یہ جو ہم نے استحکام حاصل کیا ہے بڑی قربانیوں کے بعد، اس استحکام کو برقرار رکھیں گے. تو یہ صورتحال ہے جس میں بڑا کلیئر میسج ہے، وہ میسج جو اس وقت اپوزیشن کے لوگوں کو پنڈی سے رابطوں کے نتیجے میں اپنی کوششوں کا نظر آ رہا ہے، وہ میسج بھی کلیئر ہے. اور وہ میسج جو امیر عساکر پاکستان اپنے جوانوں کو دے رہے ہیں، وہ میسج بھی بہت بہت کلیئر ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.